7 لوگ ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان میں ایک انسان، ایک فرد، ان 7 لوگوں میں ایک درجے کے وہ لوگ مساجد کی صفیں بیان کر رہی ہے۔ آپ شہر کی کسی مسجد کو جا کر دیکھ لے، لوگ کب آئیں گے؟ عربی خطبے کا جب آغاز ہوگا تب لوگ جوق در جوق آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واضح کیا، اور اس کی تعمیر میں، اس کے آباد کرنے میں، اس کو قائم رکھنے میں جو لوگ کردار ادا کرتے ہیں، ان کی جو نشانیاں بیان کی ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ اور ہم غور کریں، کیا یہ صفات، یہ چیزیں ہم میں موجود ہیں؟ اللہ نے پھر فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اب وقف کی جائیدادیں، وقف کی املاک، مساجد کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، اسکول اور کالجز اور ہاسپٹل، جہاں جہاں جو جس انداز میں قائم کیے گئے ہیں، ان کا بڑا خاص رول ہے امت کی فلاح میں، امت کی بہبودی میں، امت کے کردار کو بہتر راہوں پہ ڈالنے کے لیے۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ میں مسجد ہے، اور ناپسندیدہ اگر زمین پر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ اور اسی طرح احادیث ملتی ہے، میدان محشر قائم ہوگا، 7 لوگ ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان میں ایک انسان، ایک فرد، ان 7 لوگوں میں ایک درجے کے وہ لوگ جن کے دل مسجد میں لگ جاتے ہیں، قیام و سجود کی حالت کو پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی دربار میں حضوری سمجھتے ہیں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں جن کا دل لگ جاتا ہے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایک وقت سے گزرنے کے بعد دوسرے وقت کے لیے منتظر رہتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے افراد جن کا دل مسجد میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر اپنی خصوصی رحمت فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب آپ غور کریں، نتیجے ہمارے سامنے کھل کر اخذ ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگے۔ اگر دل مسجد میں نہ لگے تو پھر سمجھنا کہ اس کے ایمان میں کسی طرح کا کوئی نقص ہے۔ آج ہماری حالت اس بات کی شاہد اور گواہ ہے۔ ہم مسجد کب آتے ہیں اور کتنی دیر مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور بیٹھے بھی تو مسجد کے آداب کا کیا لحاظ ہے؟ دنیاوی معاملات، دنیاوی مشغلات، دنیاوی مصروفیات ہم مساجد میں کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہم قہقہ بازی مسجد میں شروع کر چکے ہیں، بیٹھے ہیں موبائل استعمال ہو رہا ہے، یا لمحہ ہمارا ہے، اور یہاں جب رحمتیں بڑھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ امام کے پیچھے مؤذن، مؤذن کے دائیں، مؤذن کے بائیں، اور پوری مسجد کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آنے والا نمازی اللہ کے دربار میں مہمان ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے منتظر رہتے ہیں، دفتر کھولے جاتے ہیں، ہر آنے والے کی آمد کو لکھا جاتا ہے، اس کے ہر لہجے کو لکھا جاتا ہے، ہر ایک اس کی زندگی میں مسجد میں جو اس نے گزارے ہیں وہ لمحات قلم بند ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ خطیب منبر پر پہنچنے تک جاری رہتا ہے، ہر آنے والے کی فہرست لکھی جاتی ہے۔ جیسا ہی منبر پر خطیب ٹھہر جائے اس کے بعد یہ دفتر بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا لمحہ آج اس طرح کا ہے، مساجد کی زب و حالی بیان کر رہی ہے، اور قرات لمبی ہو جائے تو اعتراض، واعظ و نصیحت کی کوئی باتیں لمبی ہو جائے تو اعتراض۔ آج مساجد کی صفیں بیان کر رہی ہے، آپ شہر کی کسی مسجد کو جا کر دیکھ لے، لوگ کب آئیں گے؟ عربی خطبے کا جب آغاز ہوگا تب لوگ جوق در جوق آنے کی کوشش کریں گے، گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آئیں گے۔
آپ پہلے آتے تو پہلے جگہ مل جاتی، لیکن یہ المیہ ہے، بعد میں آنے والے کی بھی کوشش ہے کہ میں گردنیں پھلانگ کے لوگوں کو دبا کے کہیں نہ کہیں اپنی جگہ کا انتظام کر لوں۔ اس فکر کے ساتھ ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں، آج مساجد ویران نظر آ رہی ہے، تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ پھر ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہماری رکوع، ہماری تسبیحات کس مقصد کے لیے ہے؟ یا تو لوگ اپنی نمازوں کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے اس عمل کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہو رہا ہے، لیکن لوگ اپنے دکھاوے کے لیے، اپنے بتانے کے لیے، اپنے نماز کے ذکر کے لیے گفتگو میں بھی بار بار ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالتوں کا نتیجہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آپ یقیناً دیکھ لے ہے، شہر کی بڑی سی بڑی مسجد میں آپ جا کے دیکھیں، آپ کو کس وقت لوگ اور کتنی دیر نظر آئیں گے۔ نماز صرف فرائض تک نہیں ہے، اس میں سنن بھی ہے، واجب بھی ہے، مکمل